اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا سنڈے مدرسہ میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ چلیے، ہم نے پہلے کے درس میں دیکھا تھا کہ 2 حرف پہ اگر جزم آ جائے تو اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 4 حرف اگر جزم والا آ جائے تو اسے کس طرح سے پڑھے اور کتنے ایزی سے اپنے بچوں کو اسے سکھا سکے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے 4 حرف والا جزم والا حرف سیکھ سکے۔ تو آج کا جو حرف ہے وہ یہ ہے جزم کی شناخت 4 حرف کی۔ دیکھیے یہاں پہ شین رو یہ 1 حرف ہے، پھر با تا یہ 2 حرف ہے، یعنی 4 حرف کو ایک ساتھ لے کے آئے۔ تو اسے ہم کس طرح سے پہچانے؟ بہت ایزی سے ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ شین رو زبر شر، با تا زبر بت۔ ابھی ہم نے پہلے والے حرف کو پڑھا شر، دوسرے حرف کو پڑھا بت، اب دونوں کو جوائن کرنا ہے، شر بت۔ پھر سے ایک بار، شین رو زبر شر، با تا زبر بت، شر بت۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، یا پھر اور بھی اچھے سے سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے تو اس طرح بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں کہ شین رو زبر شر، پھر پلس کرو اور پھر با تا زبر بت، پھر دونوں کو جوائن کریں گے تو کیا اس کا ساؤنڈ آئے گا؟ شر بت۔ پھر دوسرا ہمارا جو حرف ہے وہ الف دال زبر اد، رو کاف زبر رک، اد رک، اد رک۔ پھر سے ایک بار، الف دال زبر اد، رو قاف زبر رک، اد رک، اد رک۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے شین لام زبر شل، غین میم زبر غم۔ دیکھیں یہاں پہ 4 حرف ایک ساتھ لکھا ہے، تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہوں کہ کچھ حرف جو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کو جوائن نہیں کرتے ہیں، باقی حرف جو ہوتے ہیں وہ جوائن ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ 4 حرف ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہو گئے، شین لام زبر شل، غین میم زبر غم، شل غم، شل غم۔ ہمارا اگلا حرف جو ہے با رو زبر بر، تا نون زبر تن، بر تن، برتن۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے صاد نون زبر سن، دال لام زبر دل، سن دل، سن دل۔ اسے سندل نہیں پڑھنا ہے، صاد نون زبر سن، دال لام زبر دل، سن دل، سن دل۔ چلیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف، میم کھو زبر مخ، میم لام زبر مل، مخ مل۔ دیکھیے میم جب اگر جوائن ہوا بیچ میں آیا ہے تو اس کی شکل کس طرح ہے، یہ ہم لوگ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بہت اچھے سے پڑھا تھا کہ جب کوئی حرف کسی کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ میم کھو زبر مخ، میم لام زبر مل، مخ مل، مخمل۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم لام زبر مل، میم لام زبر مل، مل مل، مل مل۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف۔ ہمارا اگلا حرف ہے الف تو زبر ات، کیونکہ تو کلکلا والا ہے، ات، لام سین زبر لس، ات لس، ات لس۔ ہمارا اگلا حرف ہے سین رو زبر سر، کاف سین زبر کس، سر کس، سر کس۔ ہمارا اگلا حرف ہے با نون زبر بن، دال رو زبر در، بن در، بن در۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم نون زبر من، تو رو زبر تر، من تر، من تر۔ چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف۔ ہمارا اگلا حرف کیا ہے؟ صاد فا زبر صف، دال رو زبر در، صف در، صف در۔ ہمارا اگلا حرف ہے جیم عین زبر جا، فا رو زبر فر، جا فر، جعفر۔ ہمارا اگلا حرف ہے دال فا زبر دف، تو رو زبر تر، دف تر، دفتر۔ ہمارا اگلا حرف ہے دال عین زبر دا، واو تا زبر وت، دا وت، دعوت۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم نون زبر من، جیم نون زبر جن، من جن، من جن۔ ہمارا اگلا حرف ہے میم رو زبر مر، ہا میم زبر ہم، مر ہم، مرہم۔ ہمارا اگلا حرف ہے سین رو زبر سر، جیم نون زبر جن، سر جن، سر جن۔
ہمارا اگلا حرف ہے لام نون زبر لن، دال نون زبر دن، لندن لندن. آئیے پھر آپ کو بتاتے چلوں ایک اور کہ نون پہ اگر جزم آ جائے تو نون کو گنہ کہا جاتا ہے. نون کا ساؤنڈ ناک سے ادا ہوگا اور تھوڑا اسے کھینچا جائے گا، جس طرح سے لندن لندن. اسی طرح سے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، دال رو زبر در، جیم نون زبر جن، در جن درجن. اسی طرح ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، ہمارا اگلا حرف ہے کاف میم زبر کم، با لام زبر بل، کم بل کمبل. ہمارا اگلا حرف ہے خو لام زبر خل، قوف تا زبر قط، خلقت خلقت. ہمارا اگلا حرف ہے الف فا زبر اف، سین رو زبر سر، افسر افسر. بس آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر نون پہ ساکین آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے گنہ کہا جاتا ہے. گنہ کا مطلب ہوتا ہے اسے ناک سے ادا کرنا، اسے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا تاکہ بہت اچھے سے گنہ کی ادائیگی کی جائے. تو اس درس میں آپ کو گنہ کی پریکٹس کرنی ہے اور اچھے سے اچھے قرآن کو ادا کرنا ہے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں جانتی ہوں کہ آپ کافی انتظار کر رہے تھے ہمارے پروگرام کا، اور ہم اس بار بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر حاضر ہیں. اس بار جو ہماری سٹوری ہے وہ ہمارے اور آپ کے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار ہمارے لاسٹ پروفٹ نے ان کے دوست سے، ان کے کمپینین سے کہا کہ میں تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو بتائیے میں آپ کو کیا دوں. اس بات پر ان کا جو کمپینین تھا، دوست تھا، وہ بہت ہی زیادہ سمارٹ تھا. انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ وقت دیجئے، میں سوچوں گا پھر میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا چاہیے. جب اگلے دن وہ کمپینین، وہ دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے پھر سوال کیا کہ آپ نے سوچا کہ آپ کو کیا تحفہ چاہیے. لیکن اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم کیا مانگتے؟ ہم شاید کہتے کہ ہمیں چاکلیٹس چاہیے، ہمیں گھومنے جانا ہے، یا پھر ہمیں ابراڈ ٹریول کرنا ہے، ہمیں لیپ ٹاپس چاہیے، ہمیں PSP چاہیے، ہم یہ چیزیں مانگتے، رائٹ؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کمپینین نے، صحابی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ جنت میں اللہ مجھے آپ کا پڑوسی بنائے، آپ کا نیبر بنائے. جیسے ہی اس نے یہ کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو وش ہے، یہ جو دعا ہے، یہ کیسے آپ نے سوچا؟ آپ نے کیوں سوچا اس طرح سے؟ تب ان کے صحابی نے جواب دیا کہ جب میں نے بیٹھ کے سوچا تو مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا کہ دنیا کی ساری چیزیں، چاہے وہ پیسہ ہو، دولت ہو، گھر ہو، ہر چیز ہو، وہ باقی نہیں رہنے والی. ہم تمام چیزوں کو یہیں چھوڑ کر جائیں گے. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسی چیز ملے جو ہمیشہ میرے ساتھ باقی رہے. اور آپ کے ساتھ سے بہتر اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ جنت میں آپ میرے پڑوسی ہو. جیسے ہی اس کا یہ کہنا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کو ایک ایڈوائس، ایک صلاح دینا چاہتا ہوں. جس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھیں، تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نماز یعنی صلاۃ جنت کی چابی ہوتی ہے. تو ہمیں نماز کو بہت ہی زیادہ دھیان سے پڑھنا چاہیے. ساتھ ہی ہمیں دنیاوی چیزوں کی محبت نہیں کرنی چاہیے. بچوں، ہم اکثر کیا کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں کھیلنے جانا ہوتا ہے، ہمیں ٹی وی پہ اسپورٹس دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے دوست کے یہاں جانا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم اکثر نماز بہت ہی زیادہ تیزی سے پڑھتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ اب سے آپ ایسا نہیں کریں گے. ساتھ ہی جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں، جس طرح ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں PSP چاہیے، ہمیں گیمز چاہیے، ہمیں نیا فون چاہیے، ہمیں نئی بکس چاہیے،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر گھومنے جائیں گے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ چیزیں ہمیں دنیا کے بعد کام آئے گی؟ کیا ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یا یہ چیزیں وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی؟ نہیں نا۔ اسی لیے جب ہم دعا کریں تو ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے جو کہ ہمیں آخرت میں بھی کام آئے۔ جس طرح اس صحابی نے دعا کی کہ ان کا جنت میں پڑوسی کون ہو، وہ یہ چاہتے تھے کہ جنت میں ان کے پڑوسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے ہمارے وقت کے امام کے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، ہمیں نیک انسان بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے اچھے کام انجام دے سکیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اسٹوری سے آپ نے کافی کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کڈس، جیسے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کے جو احکام ہیں یہ ہمارے بچوں تک پہنچ جائیں، ساتھ ہی ساتھ انہیں سمجھ میں آئیں۔ تو اب تک ہم نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا جاننا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نجاستیں۔ دین اسلام نے ہمیں 10 طرح کی نجاستیں بتائی ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ ہم ابھی جانیں گے۔ آپ اگر دیکھیں تو آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کی اسلامک لاز میں یہ رولنگ نمبر یعنی مسئلہ نمبر 80 ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ 10 طرح کی نجاستیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت گھروں میں اس کا خیال نہیں ہوتا ہے اور بس کسی بھی طرح طہارت لی یا نہیں لی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ذرا آپ یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے پیشاب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نجیس ہوتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ بھی ان میں سے ہیں تو سن لیں اور یہ چیز دوبارہ نہ کریں کہ وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں اور وہ ایسے ہی پھر کپڑے پہن کے باہر آ جاتے ہیں، وہ نہیں دھوتے ہیں۔ کڈز، پیشاب نجیس چیز ہوتی ہے اور اسلام نے پیشاب سے بہت زیادہ کراہیت بتائی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ہر وقت اپنے آپ کو جب بھی پیشاب کر کے اٹھیں پاک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر ہم ایسے ہی باہر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نجیس ہو گئے، پھر ہم نے جو کپڑے پہنے ہمارا لباس نجیس ہو گیا، پھر ہم جہاں بیٹھے وہ جگہ نجیس ہو گئی۔ تو اب جب اتنی ساری چیزیں نجیس ہیں تو ہماری کیا نماز صحیح ہوگی؟ نماز صحیح ہونے کی شرط ہی یہی ہے کہ ہم پاک ہوں، ہمارا لباس پاک ہو۔ تو اگر ہم نے اس طرح سے کرتے ہیں تو آج ہی ابھی سے بند کر دیں اور ہمیشہ طہارت لے کر ہی باہر آئیں، اور تاکہ جہاں کہیں آپ بیٹھ رہے نہ گھر نجیس ہو، نہ آپ نہ کپڑے۔ سیم چیز پیخانے کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے طہارت لینی ہے، دھونا ہے، اس کے بعد ہی باہر آنا ہے۔ بہت سے بچے جلد بازی میں، کیونکہ ان کا کوئی کارٹون مس ہو رہا ہے یا جو بھی ان کو جلد بازی رہتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے گندگی کرتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں۔ نہیں کڈز، اگر آپ کو ممی بتاتی ہیں یا کوئی بڑا بتاتا ہے تو سننا ہے، اور اگر نہیں بتایا تو ہم سے سن لیجئے اور اس کو اپنے لائف میں پریکٹس میں لائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیشاب ہو گیا، پیخانہ ہو گیا۔ تھرڈ ہے خون۔ اگر کبھی ہمارا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور خون آنے لگتا ہے یا ہمارے کپڑوں پہ لگ گیا، ہم نے پوچھ لیا، یا کسی اور کا ہاتھ کٹ گیا اس کا خون ہمارے کپڑوں پہ لگ گیا، تو یہ نجیس ہے۔ آپ کو اپنا ہاتھ بھی دھونا ہے، پھر آپ کو وہ کپڑے اگر نماز پڑھنی ہے تو وہ بدلنا پڑیں گے اور اس داغ کو، خون کے داغ کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ خون نجیس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے کتا۔ دیکھیے جو ڈاگ ہے نا، ہم لوگوں کو بہت کیوٹ لگتے ہیں، بہت سے بچے کتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ سو کیوٹ ڈاگی، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ نجیس جانور ہے۔ جب تک وہ سوکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کتا گیلا ہو گیا تو وہ نجیس ہو گیا، یا اس کے منہ کا جو ہم کہتے ہیں لعاب دہن یا تھوک کہتے ہیں ہم، وہ نجیس ہے۔ اگر آپ کو وہ ٹچ ہو گیا یا گیلا پن ٹچ ہو گیا تو وہ نجیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پگ۔ کڈز، یہ تو بہت ہی گندا جانور ہے، یہ غلاظت کھاتا ہے، غلاظت میں رہتا ہے، اس سے دور رہنے میں ہماری بہتری ہے۔ یہ بہت ہی گندا جانور ہے، اس کو تو سوکھے میں بھی آپ نہ ٹچ کریں تو بہتر ہے، ویسے یہ نجیس جانور ہے تو اس سے بھی آپ کو دور رہنا ہے۔ پھر جو چیز ہے وہ ہے میت۔ وہ چاہے سوکھی ہو گیلی ہو اس کو آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کبھی لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اگر ہاتھ لگا لیا تو آپ لوگوں کو غسل مس میت لینا واجب ہے، کیونکہ وہ نجیس ہم جانتے ہیں، اس کو ہم نجیس مانتے ہیں، تو آپ کو اس کا غسل بھی لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے شراب، جو اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں پائی جاتی ہو، لیکن اگر کچھ ایسا ہے تو اگر وہ ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ نجیس چیز ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ ایک آخری چیز اور ہے، لیکن وہ آپ کو ہم تب بتائیں گے جب آپ تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے، جب آپ کا پروموشن ہو جائے گا تب ہم بتائیں گے۔ ابھی چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔
پھر اس کے بعد میں آپ کو جانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں گی کڈس. دیکھیے یہ تو نجاست ہے اور گندگی ہے، یہ سب تو دین اسلام نے ہمیں بتایا ہی ہے کہ گناہ ہوتا ہے نجاست رکھنے سے اور طہارت مینٹین نہیں کرنے سے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات بچوں، جو دین اسلام ہے نا یہ ہماری بہتری چاہتا ہے. اس نے ہمیں جس بھی چیزوں سے دور رکھا ہے نا اس کے دنیاوی بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی پیشاب پیخانے کی گندگی رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو کتا ہوتا ہے جو سڑک پہ اگر گھوم رہا ہوتا ہے اس میں خود کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. پگ تو سمجھے بیماریوں کا گھر ہے کہ اس میں تو ہر طرح کی بری چیز پائی جاتی ہے. میت جو ایک بار ہوتی ہے اگر وہ رکھی رہتی ہے بہت دیر تک تو اس پہ بھی کئی سارے جرمز پیدا ہو جاتے ہیں جو ہم کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے. خون بھی اسی طرح، آپ نے دیکھا اگر کہیں خون ہوتا ہے تو اس پہ مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب بیماریاں ہم لوگوں کو لگ سکتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پاک کرنے کا حکم گندگی سے دور رکھنا تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہم بیماریوں سے دور رہیں اور ہمارے گھر میں بیماریاں نہیں آئیں. تو ایک آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ طہارت رہے گی تو ہم ساری عبادتیں بہت اچھے سے کر پائیں گے. دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آئے دن کچھ بچے بیمار پڑے ہوتے ہیں اور بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کہیں کوئی نجاست تو نہیں ہے، گھر میں کہیں کوئی گندگی تو نہیں پھیل رہی ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھیے کیڈز، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دین اسلام ہماری بہتری کے لیے آیا ہے، ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے آیا ہے. تو یہ تھی کچھ نجاستیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب آپ ان چیزوں سے کراہیت کریے، دور رہیے اینڈ پریکٹس پیوریفیکیشن، یعنی اپنے آپ کو ہر وقت پاک اور صاف رکھیے. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج ہم عید غدیر کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو عید غدیر کیا ہے اور ہم شیعہ اس عید کو کیوں مناتے ہیں؟ عید غدیر وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو اپنا جانشین اور اپنا ولی آفیشلی تمام حاجیوں کے سامنے اناؤنس کیا تھا. اور اس عید کو ہم اسلامی کیلنڈر کے اکارڈنگ 18 ذی الحجہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں تمام امپورٹنٹ انسیڈنٹس کے بارے میں مینشن کیا ہے. کچھ انسیڈنٹس کو بہت ہی واضح اور کلیئرلی مینشن کیا ہے اور کچھ انسیڈنٹس کو انڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید غدیر جیسی امپورٹنٹ انسیڈنٹ کو اللہ نے قرآن میں کون سی آیت میں مینشن کیا ہے. تو اللہ نے عید غدیر کے انسیڈنٹ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں مینشن کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسندیدہ کیا. تو اس عید کی امپورٹنس یہ ہے کہ رسول اللہ کے اقرار کے بعد اللہ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا اور ایک دین پسندیدہ قرار دیا. سو آئی ہوپ کہ جب بھی آپ اس عید کو سیلیبریٹ کریں گے تو آپ کو اس کی امپورٹنس اور اس کی ویلیو پتہ ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہے. ٹوڈیز حدیث آف دا ڈے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے دی ہے اس سے ہم معصیت نہ کریں اور اس کو اپنے گناہوں کا ذریعہ نہ بنائیں. کیا مطلب ہے کہ جس چیز کا، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت نواز رکھا ہے تو سپوز اب ہمارے پیرنٹس نے ہمیں فون لا کے دے دیا ہے، حالانکہ اب بچوں کو جلدی فون مل جایا کرتے ہیں بیکاز سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے یا دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے. پہلے کافی لیٹ ملتے تھے فون، ہم لوگوں کو 12th کے بعد 10th کے بعد اس طرح ملتے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بھی فون پائے جاتے ہیں. لیکن کڈز اگر آپ کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اب آپ اس میں گانے سنے، جا کے گانے لگائیں اور آپ نے جو ہے تو اس میں کچھ برے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیے. نو. تو آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے ایک نعمت کا غلط استعمال کیا. یعنی اللہ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا اور آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، یعنی آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ کا سب سے کم حق یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو نعمت دے نا تو آپ اس سے معصیت یا گناہ نہ کریں. یا فون کی بات ہو گئی، کچھ اور آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ آ گئے تب آپ اسے غلط چیزوں میں خرچہ کریں، غلط چیزیں خریدیں نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سب سے پہلی بات اللہ کا شکر، پھر اس کو صحیح چیز میں استعمال کریں. یعنی کسی فرینڈ کو ہیلپ کر دیں، بک کے لیے، پینسل کے لیے، واٹ ایور جس طرح سے آپ کو لگتا ہے ہیلپ کی جا سکتی ہو. فالتو چیزیں خریدنا جو کسی کے کام نہیں آئیں بعد میں پڑی رہیں، آپ بہتر جانتے ہیں بچے کہاں کہاں کیا اسپینڈ کرتے ہوں گے. تو آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہے اور یہی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ جب اس نے نعمت دی ہے تو اس کو گناہوں میں نہیں استعمال کر کے
اچھی طرف استعمال کریں. انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو اس سے اچھی چیزیں سرچ کریں جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں. کمپیوٹر ہے تو اچھی چیز کے لیے استعمال کریں. ٹی وی ہے تو چینل ون دیکھیں, سنڈے مدرسہ دیکھیں. ایسے کوئی کام نہیں, کوئی سورس نہیں دیکھیں جو آپ کے آگے جا کے کام نہیں آنے والے ہیں. دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے آج کون سے انٹرسٹنگ کوئسچنز لے کر آئی ہیں. سو کڈس, آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئز ٹائم میں اس ہفتے ہم آپ سے کون سے سوالات پوچھنے والے ہیں. اس ہفتے کے سوالات یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. ہم عید مباہلہ کب مناتے ہیں؟ ہم عید مباہلہ کب مناتے ہیں؟ مباہلہ کے کیا معنی ہیں؟ مباہلہ کے کیا معنی ہیں؟ مباہلہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کنہیں لے گئے تھے؟ مباہلہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کنہیں لے گئے تھے؟ سو کڈس, اگر آپ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں تو ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. جواب کے ساتھ ساتھ آپ کا نام, آپ کا ٹیلی فون نمبر, آپ کا پوسٹل ایڈریس ضرور بھیجیں. اب آئیے آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات سے. پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. عید غدیر کب منائی جاتی ہے؟ عید غدیر 18 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے. ذی الحجہ کے کیا معنی ہیں؟ ذی الحجہ کے معنی ہیں حج والا مہینہ. اللہ کے رسول نے اس عید میں کیا اعلان کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے میدان کم میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں ولایت مولا علی کا اعلان کچھ اس طرح کیا تھا: من کنت مولا فہذا علی مولا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے لکی ونرز کون ہیں. نظمہ فاطمہ خاتون چھتیس گڑھ، محمد ذاکر جعفری ممبئی، شبنم ممدانی ممبئی، سمرانی زہرا گجرات، عذرا فاطمہ حیدرآباد سے. سو پیارے بچوں، سنڈے مدرسہ میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.